الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جن کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تم لوگوں پر نگراں ہیں۔ سورہ نساء، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت۔ سورہ نساء میں عورتوں سے متعلق مسائل اور احکام زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ طلاق میں بھی عورتوں سے متعلق مسائل اور احکام کچھ بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سورہ نساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور سورہ طلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورہ نساء چھوٹی، یہ سورہ نساء بڑی۔ یہ اس ماحول میں اسلام عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت کو موسوم کرتا ہے، جس ماحول میں عورتوں کو منحوس قرار دیا جاتا تھا اور ناپاک سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں کوئی ان کی عزت نہیں تھی۔ اس ماحول میں اسلام عورتوں کو عزت دینے کے لیے اور ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتا ہے، جبکہ مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ عورت سماج کا، معاشرے کا بہت ہی اہم اور بنیادی حصہ ہے، اس کو معاشرے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سماج سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ انسانی وحدت کے تصور سے ہوتا ہے کہ تمام انسان ایک ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک گھرانے کے سب ممبر ہیں۔ اس میں انسانیت کے آفاقی سماج کے باہمی روابط پر روشنی ڈالی گئی کہ پوری انسانیت، دنیا کے کسی کونے میں کوئی انسان رہنے والا ہو، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو معاشرہ و سماج بنتا ہے، گھر سے بنتا ہے، تو اس میں خاندانی نظام، فیملی سسٹم اور عورتوں کے حقوق، وومن رائٹس اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ بیوی کے حیثیت سے، بیٹی کے حیثیت سے عورتوں کے حقوق واضح کیے گئے۔ قانون میراث، وراثت کے قانون کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مہر، نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، بیٹی کا خرچہ، حسن معاشرت کہ کس طرح سے ہم کو رہنا ہے، نسبی اور سسرالی تعلق کے لحاظ سے حرام رشتے کون ہیں اور حلال رشتے کون ہیں، کہاں کہاں شادیاں کر سکتے ہیں، کہاں شادیاں نہیں کر سکتے۔ ازدواجی نزاعات، ڈومیسٹک وائلنس کو روکنے کے قوانین کا بیان ہوا۔ اس میں حقیقت ہے کہ عملی زندگی سے متعلق جس قدر احکام اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں شاید کسی اور صورت میں آئے ہوئی ہوں۔ پہلی جو آیت ہے اس میں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک وحدت قرار دیا گیا کہ سب ایک ہیں، الگ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا، اس کے اوپر کسی پولیس اور کسی پہرے دار کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اپنے سارے کام کو صحیح ڈھنگ سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ بتلا دیا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور رب کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا یقین اور احساس ہونا چاہیے،
اگر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے تو تمہارے سارے کام صحیح ڈھنگ سے ہوں گے اور تم کرائم اور جرائم سے بچے رہو گے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ذات سے، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس جملے میں اسلام نے ایک انقلابی تصور دے دیا کہ تمام کے تمام انسان ایک ذات، ایک باپ کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب ایک باپ کی اولاد ہے تو اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، رنگ، نسل، علاقے کی بنیاد پر کسی کو حقیر، کسی کو افضل نہیں سمجھا جائے گا۔ اب ایک انسان ایک مرد سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ شوہر مرد ہی کی ذات سے عورت پیدا ہوئی۔ اس وقت جو ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ہے، اس سماج میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ وومن رائٹس کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، قوانین پاس کیے جاتے ہیں، پھر مرد حضرات اپنے لیے الگ حقوق کا مطالبہ کرتے کہ ہم مرد ہیں، ہم کو حقوق الگ ملنے چاہیے، وہ عورت، ان کو حقوق الگ ملنے چاہیے۔ اسلام نے دونوں کو ایک ہی قرار دیا، مرد اور عورت۔ عورت مرد کا ایک حصہ ہے۔ جب مرد کے اندر یہ احساس ہو، یہ یقین ہو کہ یہ میرا حصہ ہے، تو عورت کے تعلق سے اس کے اندر محبت ہی ہوگی، ہمدردی ہی ہوگی۔ ہمارا دیکھیں، انسانوں کو بھی دیکھیں، جانوروں کو بھی دیکھیں۔ جانور کے بچے ہوتے ہیں تو وہ جانور اس بچے کے لیے ہر طرح قربانی دیتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے آپ ڈسکوری میں دیکھو تو شیر، درندے، بھیڑیے ہرن پر حملہ کرتے ہیں، اور ہرن اس لیے نہیں بھاگتی کہ اس کے بچہ کی جان بچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ اسی کا ایک حصہ ہے، تو جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان محبت کی جڑ بتلا دی کہ یہ عورت مرد ہی کا حصہ ہے، بیوی مرد ہی کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے تو دونوں ایک دوسرے کے رائٹ اور حقوق کے لیے مقدمہ کرتے رہیں، ریلیاں نکالتے رہیں۔ تمام جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ جو اس وقت تحریک عورتوں کی آزادی کی چل رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو جانور بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، عورتوں کو بے سہارا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہوگی کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر، تھانے کے اندر، تو شوہر کے دل میں عورت کی کیسے محبت آئے گی اور اس کی تعلق سے ہمدردی کیسے پیدا ہوگی؟ ڈنڈے کے زور سے کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ عورت مرد کا حصہ ہے، اس لیے مرد فطری طور پر عورت کے حقوق کی رعایت کرے گا، اس کا احترام کرے گا اور اس کی فکر کرے گا۔ ایک مرد سے ایک عورت پیدا کیا اللہ نے، اب عورت مرد کا حصہ، اب اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ یہ جو انسانوں کی آبادی ہے، انسانوں کا سمندر ہے، یہ انسان ہی سے بنے ہیں، ایک مرد ایک عورت سے بنے ہیں۔ اس وقت اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ماڈرن ایجوکیٹڈ افراد جو ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ انسان پہلے بندر تھا، آہستہ 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 یہ انسان چلنا سیکھا، اس نے اس طرح سے جلانا سیکھا، کھانا پکا کے بنانا سیکھا، کپڑا پہننا سیکھا، تو اس طرح بھی انسانی شکل میں ہو گیا۔ یہ سراسر سائنس کے روح سے بھی خلاف ہے اور عقلی طور پر بھی خلاف ہے اور اسلامی عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ انسان کبھی بھی کسی بھی دور میں بندر نہیں تھا، ہمیشہ یہ انسان ہی تھا، اور یہ انسان ایک ماں اور باپ سے انسانوں کی یہ جو دنیا بھر کی تعداد ہے، یہ سب انسانوں سے، آدم ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ در حقیقت جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا، وہ عام طور پر یہودی ماہرین ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو ابناء اللہ و احباء، اللہ کی اولاد، اللہ کے محبوب کہتے ہیں، اپنے کو انسان کہتے ہیں۔ اپنے اولاد کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں کو وہ جانور سمجھتے ہیں اور جانور ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح سے جانور خدمت لینے کے لیے پیدا کیے گئے، یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب جانور ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان انسانوں کی کوئی حقوق نہیں ہے، تو اب ان کے اندر جانور ہونے کا احساس کس طرح سے پیدا کیا جائے؟
تو ڈارون کی تھیوری پیش کی گئی کہ لوگ سوچیں ہاں یار ہم تو پہلے بندر تھے، تو بندر کی صفت ہونی چاہیے، بندر ننگا ہوتا ہے ہم بھی ننگے رہے، بندر کہیں بھی کھانا پانی کھا لیتا ہے ہم بھی ویسے کھا لیں، بندر کسی بھی طرح سے کہیں بھی جنسی روابط قائم کرتا ہے، جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے، اسی طرح سے جانور کی طرح کتا اور بلی بندر کی طرح بے حیا بن کر کے جانوروں کی طرح سے اپنی جنسی خواہشات کو بھی پوری کریں۔ اس طرح سے ڈارون کی تھیوری سے انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، اور جو یہ بے حیائی کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں در حقیقت اسی تھیوری کے نتیجہ ہے، اور انسان جب جانور کہہ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ساری تھیوری اور سارے لاجک بیان کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مسائل بیان کرنے میں علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل اس طرح کھل کر کے مولانا لوگوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ صرف مولانا لوگوں پر اعتراض کرنے کے لیے زبان 250 گرام کی بڑھی رہتی ہے۔ جب یہ لوگ اس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہی ڈارون فرائڈ کی تھیوری آپ جا کر کے اسکولوں میں دیکھیے، 7th کلاس میں 8th کلاس میں جا کے دیکھیے آپ، رنگین تصویریں ہوتی ہیں، EVS میں ننگی تصویریں ہوتی ہیں، اور جب پرائیویٹ کتابیں ہوتی ہیں اس میں تو پارٹ کٹے ہوتے ہیں۔ سرکار کی طرف سے کتاب آئی اس میں جسم کے پارٹ کٹے ہوئے نہیں، پورے کے پورے بنے ہوئی ہوتی ہے، یعنی ساتھ میں وہ کتاب کھول کر کے رکھے اور ٹیچر کھڑا ہو، بچے کھڑے بیٹھے ہوں تو ٹیچر نظر نہیں روک سکتا اس پر، بچے نظر نہیں روک سکتے ہیں، لیکن ایک طرف سے ان چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، بغل میں لڑکیاں 14 سال 13 سال کی ہوتی ہیں، دوسری بینچ پہ لڑکے ہوتے ہیں، پھر ٹیچر ہوتا ہے، کتابوں میں رنگین تصویریں ہوتی ہیں، ٹیچر بلیک بورڈ پہ سمجھاتا ہے ان کو کہ اس طرح سے جینیٹل آرگنز اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ فرائڈ کی تھیوری، ڈارون کی تھیوری، یہ سب چیزیں انسان کو جانور بنانے کے لیے اور جانور جیسے صفات پیدا کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھی جانور نہیں تھا، بلکہ انسان شروع سے انسان تھا۔ یہ جو انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایک ماں اور ایک باپ سے یہ سارے کے سارے مرد اور سارے کی ساری عورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ ڈارون کی تھیوری، فرائڈ کی تھیوری، اور یہ سب انسانوں کو جانور بنانے والی بات کرتے ہیں، در حقیقت وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ تو ہو گیا پورے انسانی برادری کو یونائٹڈ کرنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے ایک ہونا بتلایا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبات کرتے ہو کہ اللہ کے لیے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے میرا حق دے دو، اللہ کے لیے میرے پر رحم کر دو، اللہ کے لیے میری ضرورت پوری کر دو، اللہ کے لیے میری بات مان جاؤ۔ جس اللہ کا واسطہ دے کر کے دنیا میں اپنے معاملات تم پورے کرتے ہو، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم خود اس اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لوگ ایسے نہیں ہیں، سب کو ایسا ہو جانا چاہیے۔ انسان اپنے بارے میں یہ بات فیصلہ کر لے کہ ہم کو ایسا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، ہر شخص سوچنے لگے تو پورا سماج سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دوسروں کو سوچتے ہو کہ حقوق ادا کرے، اور آپ اللہ کا ڈر سے تم خود اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اسی طرح ہر شخص اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے تو حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ والارحام، اور قرابتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ رشتوں کے بارے میں ڈرنا یہ بہت بڑی چیز ہو گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر کسی نیتا سے، کسی تھانے دار سے، کسی بڑے آدمی ڈرتے ہیں، کسی معاملات دار آدمی ڈرتے ہیں، یا کسی ننگے اور لچے سے ڈرتے ہیں کہ گالی دیتا کہ لڑائی کر لے گا۔ اپنے گھر میں اپنے رشتہ ناتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری بہو ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، یہ کمزور ہیں، کچھ ان کے خلاف بھیجے گا، کچھ نہیں کہیں گے تو ان کے حقوق غصب کرتے ہو۔ بہنوں کو حقوق نہ دو، ماں کے حقوق نہ دو، بیٹی کے حقوق نہ دو، بیٹے کے حقوق نہ دو، بھائی کے حقوق غصب کر لو۔ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ڈر نہیں ہم کو۔ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی، بچے، بہن سب کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں اور زیادتی ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، غصے میں بول دیتے ہیں بہنوں کو، بھائی کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو۔ نہیں بولنا چاہیے، ان سے ڈرنا چاہیے کہ
کہ اگر ہم نے ان کو کمزور جان کر کے بولا تو اللہ تعالیٰ جس نے ان کو کمزور بنایا ہے، ہم کو طاقت بنایا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کو ہماری وہ پکڑ کرے گا۔ ان اللہ کا کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ رقیب کہتے ہیں بہت ہی کیئرفل، واچ کرنے والا، بہت ہی دھیان کے ساتھ دیکھ کر دیکھنے والا۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں کچھ دنوں کیمرے کے وہ لکھے ہوئے تھے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو بہت سنبھال کے لوگ چلتے تھے۔ کچھ بدماش قسم کے لوگوں نے بتلایا کہ انہوں نے راستہ بدل دیا کہ کیمرے میں ہمارا فوٹو نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر جگہ، گھر کے اندر باہر کہیں بھی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت ہی کیئرفل واچ کر رہا ہے، بہت دھیان کے ساتھ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خبردار رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، بہن بیٹی بیوی بہو ان لوگوں کے ساتھ، چھوٹے بھائی بیمار والدین، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ان کے حقوق کو غصب مت کرنا۔ تو اب ایک ہی آیت کی تشریح آپ کے سامنے آئی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک یونٹ قرار دیتے ہیں، ایک وحدت قرار دیتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے کسی کونے میں سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ رنگ، نسل، خاندان، قبیلہ، علاقہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر دیکھیں کیا اس بات کو مانتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ اسلام سب کو بھائی بھائی کہتا ہے، لیکن دیکھیے شادی بیاہ کے موقع پر اگر دوسری برادری میں شادی کر لیں تو پھر بچوں کی شادی لوگ نہیں کریں گے کہ اس نے کرا شادی کر لی، جبکہ اسلام کے تصور سب بھائی بھائی ہیں، سب خاندان ہیں، تو رشتے کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن میں ایک ہی صحابی ایسے جن کا نام آیا زید، اور کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا قرآن میں۔ یہ بھی اسلام کی خوبی، جس طرح عورت کے نام سے اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا۔ جب عورت کو منحوس کہا جاتا تھا، فروتر کہا جاتا تھا، گناہ کا دروازہ کہا جاتا تھا، کمتر کہا جاتا تھا، حقیر و ذلیل کہا جاتا تھا، اس سماج، اس معاشرے میں، اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام سے پوری ایک صورت کو موسوم کر دیا۔ اسی سماج، اسی معاشرے میں غلام، جن کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، قرآن میں ان کا نام آ گیا زید۔ اور آگے دیکھیے، قریشی عورت سے شادی ہو رہی ہے، بنو ہاشم میں شادی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ہم لوگ قریش، بنو ہاشم، اللہ کے نبی کے گھرانے سے زیادہ بڑے تو نہیں ہو گئے کہ خان، سید، مغل، پٹھان، اور یہاں کیا کیا برادریاں چلتی مجھے تو معلوم نہیں، نیا نیا نام سنتا ہوں میں۔ ایک دوسری برادری میں شادی ہی نہیں کرتے، 30 سال عمر ہو جاتی ہے، بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو شادی رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ یہ خاندان کے دوسرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام انسان ایک خاندان کے، ایک گھرانے کے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے بھی، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں جو اسکولوں کالجوں میں پڑھتی ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ جو جا رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خاندان کو باندھ رکھا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ کراس کاسٹ میرج کو فروغ دینا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام ہیں، غلام تھے، اتنے کمزور اتنے بے سہارا تھے کہ مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے، اقتدار قائم ہوا، تو ان کی شادی قریش گھر میں حضرت عبد الرحمن کی بہن سے شادی ہوتی ہے۔ یعنی وہاں کراس کا دیکھا میں شادی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہماری ہے کہ زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دل سے مانتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔